ابھی آپ دیکھیں انسان سب سے زیادہ اس وقت یہ موجودہ نسل زمین پر اس کا سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ مال اور اہتمام اور توجہ اسی حسن کے اوپر ہے، تحسین کے اوپر ہے، حسن ایجاد کرنے میں ہے۔ آپ مارکیٹوں میں جا کر سامان دیکھیں تو زیادہ تر سامان تزئینات کا بکتا ہے، کپڑا بکتا ہے سطر کے لیے نہیں ہے، زینت کے لیے بکتا ہے، پوشاک تن ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زینت کے لیے ہے، اور خریدار بھی زینت کے پیچھے مال خرچ کر رہے ہیں۔ دن بھر جتنا وقت انسان کا گزرتا ہے اپنی تزئین میں گزرتا ہے کہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو حسین و جمیل بنا رہا ہے۔ ایک بڑا وقت حجام کے پاس گزاراتا ہے، بیوٹی پارلر میں گزاراتا ہے، درزیوں کے پاس جاتا ہے، انہیں معاوضہ دیتا ہے، دوسرے لوگوں کی خدمات حاصل کرتا ہے، تاکہ کوئی اس کے گھر کو سنوارنے میں مصروف ہے، کوئی اس کے تن کو سنوارنے میں مصروف ہے، کوئی اس کے ماحول کو سنوارنے میں مصروف ہے۔ زیادہ وقت ہمارا اور زیادہ مال اسی حسن ایجاد کرنے میں صرف ہو رہا ہے۔ اس وقت باقاعدہ صنعت، سب سے بڑی صنعت، درآمد والی سب سے بڑی صنعت یہی ہے۔ پہلے لوگ نہاتے تھے صفائی کے لیے، سلامتی کے لیے، اب اگر نہاتے بھی ہیں تو تحسین کے لیے، تاکہ خوبصورت ہوں، اجلے بنتے ہیں تاکہ پرکشش ہوں، اپنے آپ کو پرکشش حسین بنا رہے ہیں، اور یہاں پہ محنت ساری کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ حسن خالق ہستی نے انہیں دیا نہیں ہے، یہ حجام و درزی و خیاط و ان کی مدد سے لگے ہوئے ہیں۔ انہیں اللہ نے گھر بنا کے دیا نہیں ہے، زمین پہ بھیج دیا ہے، اتار دیا ہے۔ اب گھر بناتے ہیں، گھر پہ اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا گھر کی تزئین و زینت پہ ہوتا ہے۔ شادیاں کرتے ہیں، جہیز میں ضرورت کا سامان شاید ہی شامل کرتے ہیں، سارا تزئین و آرائش و تحسین کا سامان اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی جب لباس پہنتے ہیں تو پہلے اسے دیکھ کے لگتے ہیں کہ اس میں خوبصورت لگتا ہوں یا نہیں لگتا۔ ٹھیک حصہ ہے، درست حصہ ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے آپ کو زیبا بنانا چاہیے۔ انسان جمال خواہ ہے، جمال پرست ہے، فطرت انسان ہے، یہ فطری امر ہے انسان کا، لیکن غلط جگہ تجمل غلط جگہ کر رہا ہے، وہ تجمیل غلط چیز کی کر رہا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہیں انہوں نے حیوانات پالے ہوتے ہیں، ٹانگا چلانے والا گھوڑا سجا رہا ہوتا ہے، گدا گاڑی والا گدے کو مزین کر کے دولہا بنا رہا ہوتا ہے، رکشے والا رکشہ سجا رہا ہے۔ جس کے پاس جو ہے وسیلہ وہ اس کی تزئین میں مصروف ہے، غلط چیز کی تزئین میں لگ گئے ہو۔ اصل تحسین، تجمیل و تجمل، تجمل یعنی جمال اپنانا، خوبصورتی اپنانا، اپنے اندر حسن پیدا کرنا، تحسن، اپنے آپ کو حسین و زیبا بنانا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت انسان کی زیبائی چاہتی ہے، جمال چاہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا آپ کے ارد گرد سب زیبا و خوبصورت بنایا تاکہ آپ کو ملال نہ ہو، آپ پہ گران نہ گزرے، آپ بیزار نہ ہو جائیں، وحشت زدہ نہ ہو جائیں۔ جہاں سے آپ ڈرتے ہیں وہاں بھی غور کریں تو وہاں بھی بہت زیبائی ہے۔ جن اوقات میں یا جن امور سے ہم ڈرتے ہیں کہ یہ خوفناک ہیں، وہ در حقیقت بہت خوبصورت ہیں۔ آپ دیکھیں سانپ، زہریلے سانپ، سب سے زیادہ زہریلا سانپ سب سے زیادہ خوبصورت سانپ ہے۔ جتنا زہریلا ہوگا اتنا زیادہ حسین و زیبا ہوگا۔ جس سے ہم ڈرتے ہیں وہ در حقیقت خود ایک شاہکار ہے حسن و جمال کا۔ ہمارے ذہنوں کے اوپر نفسیاتی طور پر خوف
طاری ہو گیا ہے اس کا، نفسانی ڈر ہے ہمارے اندر، ہم نے خود تلقین کی ہے اس سے ڈرنے کے لیے اپنے آپ. اگر یہ تلقین نہ ہوتی تو کوئی بھی آدمی سانپ سے نہ ڈرتا. یہ اللہ نے ہمارے ارد گرد سب حسن و جمال پکھیر دیا ہے، پودے اگائے ہیں، وہ خود ایک شاہکار ہیں حسن و جمال کا. اس کے اندر انسان بھی مامور ہے کہ یہ بھی یہی کام کرے، تجمل کرے، زیبا بنے اور بنائے، اپنے آپ کو بھی اور ماحول کو بھی زیبا سازی کرے، تجمیل کرے. لیکن ہم بھول گئے ہیں، اپنے آپ کو بھول گئے، خود فراموش ہیں. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جن کو کتے پالنے کا شوق ہے وہ کتے سجا رہے ہیں، جن کو بیل پالنے کا شوق ہے وہ بیل سجا رہے ہیں، جن کو پرندے پالنے کا شوق ہے وہ پرندے سجا رہے ہیں، جن کو کسی چیز کا شوق ہے وہ اسی کی سجاوٹ میں مصروف ہیں. دراصل یہ حصے جمال پرستی، جمال طلبی اور یہ احساس، یہ رجحان کسی اور چیز کی زیبائی کے لیے دیا گیا تھا، اور وہ تھی اپنی شخصیت کی زیبائی، اپنی ذات کا حسن، اپنا حسن، نہ اپنے لباس کا حسن یا اپنے تن کا حسن، اپنا حسن، اپنی ذات کا حسن، اپنی شخصیت و سیرت کا حسن تلاش کرنا تھا اور ایجاد کرنا تھا اپنے اندر. محسن جو وہ حسین جو ہنرمند بھی ہے، حسن ایجاد بھی کر سکتا ہے، اور اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے محسن کو. ہم نے محسن کا معنی ہی کیا ہے لینے دینے والا. محسن جو پیسے دے، اسی کو کہتے ہیں جی بڑا احسان ہے آپ کا. روٹیاں ہی ہمارا احسان ہے، ہم نے احسان بھی روٹیوں میں آ کے ڈال دیا ہے. اگر کوئی روٹی دے دے کہتے ہیں بڑا احسان ہے آپ کا، اگر کوئی پیسے دے دے ہمیں کہتے ہیں بڑا احسان ہے آپ کا. احسان ہے یعنی آپ نے بہت شاہکار حسن بنایا ہے، عجب حسن ایجاد کیا ہے آپ نے. کیا کیا ہے؟ مجھے پیسے دے دیے آپ. اس میں کیا حسن ہے؟ حسن محسن جو اپنے اندر پہلے حسن ایجاد کر چکا ہے. چونکہ محسن جو حسن ہر شے میں، ہر کام میں حسن پیدا کرے، اور اس سے حسن اسی وقت سرزاد ہوگا کہ جب اس کے اندر موجود ہوگا. پہلے خود اپنے اندر حسن پیدا کرے گا، پھر اس سے حسن سرزاد ہوگا. یہ ہے حسن سیرت، حسن کردار، حسن شخصیت. نہ اخلاقی اور موعظاتی تناظر میں، حقیقتاً حسن ذات، حسن شخصیت، حسن سیرت حقیقی حسن ہے. وہ سب سے زیادہ زیبائی اس کے اندر ہے. اس کے سامنے سب حسن ماند پڑ جاتے ہیں. یہ حسن جب جلوہ گر ہوتا ہے، تجلی کرتا ہے، اپنا جلوہ دکھاتا ہے، سب اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں. سب کا حسن مدہم ہو جاتا ہے. جیسے چھوٹے چھوٹے چراغ، روشنیاں رات کو بہت جلوہ کرتی ہیں، لیکن دن کے وقت ان کو روشن کریں نظر بھی نہیں آتی. کیوں؟ اب اس کی روشنی کہاں گئی؟ اب اس کی روشنی مات ہو گئی ہے، ماند پڑ گئی ہے، مبہوت ہو گئی ہے، کیونکہ بڑا منبع سورج طلوع ہو گیا ہے اور وہ زیادہ نورانی تر ہے. اس کے نور نے ان تمام انوار کو گویا بجھا دیا ہے. ستارے کتنے روشن ہیں رات کو، اگر دیکھیں سارے آسمان پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، جلوہ نما ہوتے ہیں. دن کو کہاں ہوتے ہیں؟ دن کو بھی اسی آسمان پہ ہوتے ہیں، اسی فضا میں ہوتے ہیں. دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اب جلوہ کسی اور کا ہے. دن کا وقت، دن کا سما
یہ سورج کی جلوہ گری کا ہے، نہ ستاروں کی جلوہ گری کا۔ سورج ڈوبے گا تو ستارے چمکیں گے، ہوتے تو وہ بھی دائماً ہیں لیکن بجھے ہوتے ہیں۔ حسن سیرت، حسن شخصیت، حسن کردار تمام جمال و جمالیات کے اوپر غالب آ جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، اور اس کے سامنے سب مدھم پڑ جاتے ہیں۔ اگر حسین صورت، حسین سیرت، حسین شخصیت اس عالم میں جلوہ گر ہو، حسن ہندسی ماند پڑ جاتا ہے، حسن طبیعت بجھ جاتا ہے، حسن ہستی ماند پڑ جاتا ہے اس کے سامنے۔ جب حسن کردار سامنے آتا ہے، لیکن اس میں اس مقام تک پہنچتے ہوئے اعلیٰ ذوق کی ضرورت ہے۔ یہ زیبائی، یہ جمال اپنے اندر انسان پیدا کرے، اعلیٰ ذوق درکار ہے، بہت اعلیٰ ذوق درکار ہے۔ مجسمے سجانا، عمارتیں سجانا یہ بھی ذوق ہے، لیکن شخصیت سجانا، سیرت سجانا، کردار سجانا بہت اعلیٰ ذوق و بڑا عالی ہنرمند چاہیے اس جمال کے لیے، اس تزئین کے لیے، اس خوبصورتی کے لیے۔